السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر یہ بتانے آیا ہوں کہ بہت سارے حضرات حج کر کے جب آتے ہیں تو وہ کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح کہنے کی اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس چینل پر سب سے پہلے آئے ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جن حضرات نے اس سال حج کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام حاجیوں کو حج کو قبول فرمائے، اور جن حاجی لوگوں کی وہاں پر وفات ہوئی ہے، دعا ہے دل سے کہ اللہ رب العزت ان تمام کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان تمام کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دیکھیے، وہاں کی جو موت ہے نا، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کرنے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے اور وہیں پر وفات پا چکے ہیں۔ بہت خوش قسمت لوگ ہیں وہ، وہاں کے جو موت ملتی ہے وہ بڑے سعادت مند ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو اسی لیے ہمیں جب دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، تو ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا شامل کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے۔ تو کتنی سعادت کی بات ہے وہاں کی موت۔ تو جو حاجی لوگ جو ہوتے ہیں، جب وہ حج کر کر آتے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو ایک چڑن یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حج کر کر آئے، اگر کوئی ان کے نام کے ساتھ حاجی نہ لگائے تو بڑا غصہ کرتے ہیں۔ پہلے میں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حج نام کے لیے کیا ہے یا حج آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ پہلے سوچے بیٹھ کر اگر آپ نے حج واقعی اللہ کے لیے کیا ہے تو آپ اپنے نام کے آگے حج ہی نہ لگایا کریں۔ جائز ہے لگانا، لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر دکھلاوے کا عنصر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے پرہیز کریں، اور ہم کاغذات کے اندر بھی، ہر چیز کے اندر بھی حاجی فلاں حاجی فلاں پہ کیا مصیبت آ گئی؟ آپ نے حج ہی تو کیا ہے، اور اگر کوئی تمہیں حاجی نہ کہے تو آپ اس پر غصہ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے دنیا کو دکھلاوے کے لیے کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ حاجی نہ لگے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے 4-5 لاکھ روپے جو میں نے خرچ کیا وہ برباد ہو گئے۔ ایسی حرکت نہیں کرنا ہے کہ ہمیں جو نام ہمارا ہے وہی ہمیں نام دیا جائے گا، باقی ہمیں حج لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بچے پہلے تو۔ دوسری چیز، ہم وہاں کے آنے کے بعد بھی ایسے ہی ہیں جیسے یہاں سے جانے سے پہلے تھی۔ مثال کے طور پر ماں باپ کو برا بھلا کہنا، بہن بھائی کا حق مارنا، کینہ رکھنا دلوں کے اندر، بغض رکھنا، چغل خوری کرنا، بدکاری کرنا، تمام برائیاں وہ جو کی تو ہے جو حج کے جانے سے پہلے تھی وہی حج کے آنے سے بعد بھی وہی برائیاں ہیں گی۔ تو ہمیں ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، اور وہی برائی یعنی کہ حج کے جانے سے پہلے بھی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور حج کرنے کے بعد بھی ہم وہی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہم اپنے گھر میں صبح کو 3 یا 4 بجے پہنچ رہے ہیں تو ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ملتی کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر سو جائیں۔ آتے ہی اپنا ایسا بستر بچھائیں گے، ہاں 1-1.5 گھنٹہ بہترین طریقے سے باتیں چیتیں تو ہوں گی، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچا جائے گا، سب کچھ سوچا جائے گا، لیکن جہاں وقت فجر کا ٹائم آیا تو ایسی نیند طاری ہوگی کہ بھائی پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو ہمیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پہلی بات تو فرصت میں یہ سن لینا کہ ہم حج کر آئے ہیں، کیونکہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے،
اور نماز روزانہ 5 فرض ہے، تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی کسی بھی حال میں، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا اہتمام کرانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا اہتمام کرانا ہے، ہمیں ان کی بھی آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا ہے، برے ماحول سے بچانا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑنی ہے، جس طریقے سے ہم تلاوت کرتے ہیں ہمیں روز آنا تلاوت میں وقت نکالنا ہے، ذکر اللہ کرنا ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، روزانہ معمول باندھ لو کہ مجھے اتنا درود شریف، اتنی یہ تسبیح، اتنی یہ تسبیح، تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا نفع ہوگا۔ اور اپنے دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا ہے، کینہ نہیں رکھنا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کسی کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے۔ آپ اللہ کا گھر دیکھ کر آئے، اب آپ آ کے سیرت النبی کا مطالعہ کریں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا چال چلن کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر کے اندر کیا معاملات تھے، باہر کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا بات کرنے کا طریقہ کیسا تھا، تو اس چیزوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو۔ تو ہمیں ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، لیکن جب تک ہم کوشش نہیں کرنے کے تب تک یہ برائیاں نہیں نکلیں گی۔ جس دن ہم نے کوشش کر لی تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ برائیاں اسی دن ان برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو میں نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر انشاءاللہ عمل کرو گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ان تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں برے ماحول سے، بری حرکتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے حج کیا اس سال، اللہ تعالیٰ ان کی حج کو قبول فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔